نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ ستم کا آشنا تھا سبھی کے دل دکھا گیا، شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا، تجھے رونا پڑے گا زندگی پر، تیری ہے موت ملت کا خسارہ۔ داغ فراق صحبت شب کی چلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ جس باغ کے نکہت سے مہتر تھی فضائیں، اے مرثیہ خواں اس پر پھولوں کی زبان آج بھی ہے۔ آج کا یہ ایک انتہائی افسوس صد افسوس پیغام اپنے استاد محترم ولی کامل ہزاروں طلباء کے استاد شمس العلماء شمس المدرسین محبوب الصلحاء ولی کامل جبل علم مجتہد وقت ولی کامل صوفی باصفیاء عالم با عمل ماہر فن اسماء الرجا شمشیر اسلام ترجمان آل سنت امام المتکلمین وکیل آل سنت دعوت ارشاد کے علم و عمل کے کنویں گراں درس و تدریس کے امام اکابر علماء دیوبند کی روایات کے امین استاد محترم ہمیں بے سہارا بے آسرا چھوڑ کر اس دار فانی سے اس دار بقا کی طرف دار العمل سے دار الجزا کی طرف سے دار الجزا کی طرف مخلوق سے خالق کی طرف انتقال فرما گئے اور اپنے والد کے پہلو میں جا کر آرام فرما گئے۔ میری مراد استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً 21 سال سے تھا۔ میں نے ان کے پاس حفظ سے لے کر کے آج میرے درس و تدریس کے تمام مراحل میں جس شخص نے ہمارے سر کے اوپر اس طرح اپنا ہاتھ رکھا اس کا نام عبدالرشید مفتی عبدالرشید صاحب تھا۔ ایک بات شروع میں عرض کر دوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ تعلق استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، بلکہ ایک دوست کا بھی تھا، ایک سربراہ کا بھی تھا، ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے وہ بڑے بھی تھے۔ دوست کی نظر میں دیکھا واللہ دوست بھی تھے، بھائی کی نظر میں دیکھا بھائی بھی تھے، باپ کی نظر میں دیکھا وہ باپ والی محبت بھی ان میں تھی، ماں والی شفقت بھی ان کے اندر تھی۔ وہ ایک نہیں ہزاروں طلباء علماء کو اس طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس دنیا یہ فانی ہے، اس میں جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے فقیر ہے مسلمان ہے کافر ہے انسان ہے حیوان ہے نباتات ہے جمادات ہے، جو کوئی بھی ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ان شخصیات میں سے کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اخلاص اور اخلاق اور کردار کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے، جن میں سے ایک شخصیت مفتی عبدالرشید صاحب۔ مفتی عبدالرشید صاحب نے درس نظامی جامعۃ العلوم جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی اسلام میں ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی عظیم دینی درسگاہ سے سن فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد کراچی ہی کے اندر آپ نے تخصص فی الافتاء مفتی کا کورس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے شہر ایبٹ آباد میں چلے گئے،
وہاں پر جا کے آپ نے ایبٹ کے اندر درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد آپ کے آبائی علاقہ کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی، جس دو مدرسے تھے، ایک بنات کا ایک بنین کا، مدرسہ عبداللہ بن مسعود اور مدرسہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا للبنات کا۔ یہ دو مدرسے تھے جس کے اوپر مفتی صاحب کو بحیثیت محتمم مقرر کیا گیا۔ مجھے ان مدرسوں کی صرف بنیاد پہ ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں۔ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے، جہاں پہ یہ آج مدرسے قائم ہیں، یہ ایک ویرانہ سا ہوتا تھا، یہاں پہ کوئی پھل کے درخت تھے، لوگ وہاں پہ شام کے وقت بیٹھ جاتے تھے، اور مفتی صاحب نے آ کر کے وہاں اپنے اخلاق کے ساتھ وہ قدم رکھے کہ آج وہاں سے ہزاروں طلباء اور طالبات علم کی پیاس بجھا کر کے وہاں سے سن فراغت حاصل کر کے چلے گئے۔ مفتی صاحب کا اخلاص اور اخلاق کا یہ دامن شاہد میرے الفاظ میں ساتھ نہ دے سکیں، لیکن دیکھنے والوں نے ان کے جنازے میں بچوں کا، علماء کا جمع غفیر دیکھ کر اور رونے والوں کی تعداد دیکھ کر کے حیران ہوں گے کہ واقعتاً مفتی صاحب ایک شخص نہیں تھا، ایک فرد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت بھی تھی، وہ ایک بہت بڑا علم مینار بھی تھا، وہ علم و عمل کا ایک پیکر اخلاص بھی تھا۔ واللہ ہمیں 21 سال کے اندر مفتی صاحب کے ساتھ ایک ایک پل کی ہمارے دن رات گزرے ہوئے تھے، ہر غمی خوشی میں مفتی صاحب کو دیکھا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی ہم مفتی صاحب کے الفاظ پکارتے تھے، اور مفتی صاحب نے ہمیں کبھی بھی کسی موقع پر کسی بھی وقت تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کل ان کے دو عزیزوں کو فون کیا، آگے سے جو جواب ملا بڑا عجیب جواب تھا۔ کہنے لگے شاہد صاحب یہ تو تعزیت آپ لوگوں کے پاس کرنی چاہیے، یہ تو غم ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو ہے، جس نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج سٹیج کی زینت، آج ممبر و محراب، ہر چیز خالی ہو چکے ہیں، اور ہمارے سروں سے وہ آسرا واللہ بالکل ختم ہو چکا ہے، جو ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں کرتا تھا، بلکہ مفتی صاحب کی محبت ہمیں نہ جانے یہ والا خلا کب تک پورا ہوگا اور کیسے پورا ہوگا یہ وقت بتائے گا، لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ناممکن ہو چکا۔ میں نے مفتی صاحب کے ساتھ آخری جو ملاقات کی تھی وہ 14 مئی کو گھنٹوں طویل ملاقات ہوئی تھی، اور اس عید کے بعد، عید الفطر کے بعد اتنا زیادہ مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ تھا، اتنی زیادہ ان کے ساتھ میل جول بات چیت ہوئی کہ شاید مجھے لگ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مفتی صاحب جانے والے تھے، انہوں نے بہت سارے اپنے دل کے حالات واقعات بتا کر ہمیں یہ بڑی باتیں بتائیں، دل کے بڑے الفاظ بتائے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہمارے معاہدات ہوئے، کچھ باتیں چیتیں ہوئیں۔ ہائے کاش وہ زندہ ہوتے، ہم ان کو کسی طریقے پر پائے تکمیل تک پہنچا دیتے، لیکن اب وہ خواب، وہ باتیں، وہ خواب اور خیال بن کے رہ جائیں گی۔ میں اسی جگہ پر جب مفتی صاحب کی خبر پہنچی، مجھے یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ مفتی صاحب اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چل بسے ہیں، لیکن جانا تو دنیا سے ہے، اور آج ان کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں۔ میں ان کے سامنے مفتی صاحب کی قبر کی مٹی سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے وہ درخت لگائے تھے، جو انہوں نے وہاں پہ محنت کی ہے، خدا کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ دنیا سے تو جانا ہے، ان کا مشن اور نظریہ اور موقف کو ساتھ لے کر چلیے، تاکہ ان کو قبر کے اندر آرام، سکون اور چین نصیب ہو۔ کسی شاعر نے بڑے عجیب الفاظ میں شاید انہی کے بارے میں کہا تھا، چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے، چراغ زندگی کا ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے۔ جوانوں اب تمہارے ساتھ، تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے،
تم ہی ہوں گے فروز بزمہ، امکان ہم نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے پر وہ کب کہ آئے بھی اور گے بھی، نظر میں اب تک سما رہے ہیں۔ یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں یہ وہ جا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کسی شاعر نے ان کی یاد میں بڑے تڑپتے ہوئے اشعار کہے تھے، جو آج میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ کو سناؤں۔ ایک جنازہ جا رہا ہے دوش عظمت پہ سوار، پھول برساتی اس پہ رحمت پروردگار۔ غیرت خورشید عالم ہے کفن ہے تار تار، ابر گوہر بار کے اندر ہے در شاں دار۔ نوخائے خاں مدرسے اور خانقاہیں سوگوار، آفتاب و علم و تقویٰ چھپ گیا زیر مزار۔ شمع محفل بجھ گئی ہے باقی ہے پروانوں کی خاک، اپنا تڑپے گی محفل میں کبھی دیوانوں کی خاک۔ علامہ شورش کشمیری رحمہ اللہ نے مولانا عبدالکلام آزاد کے انتقال پر جن جذبات کا اظہار کیا تھا، وہی میں آج اپنے استاذ محترم کے بارے میں بھی کہتا ہوں۔ زمین کی رونق چلی گئی، زمین کی رونق چلی گئی، افق پر میرے مبین نہیں ہے۔ تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو خزی نہیں، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میرا یہی درد دل آج بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آپ کی تمام جملہ مسائی کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی اگلی منزلوں میں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت، اصحاب نبوت کی معیت، ائمہ اہل سنت کی رفاقت، اسلاف دیوبند کی ہم نصیبی فرمائے۔ یہی ان کا حق ہے، اور ان کی قبر پر ستاروں سے زیادہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ ہمیں نہیں ہے شوق بادشاہی یہ نسبتیں ہی فخر ہے اپنا، ہمیں نہیں ہے شوق بادشاہی یہ نسبتیں ہیں فخر اپنا۔ غلام آقا غلام حنفی غلام مدنی تلمیذ رشید ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔